تو آج ہم ایک ایسی شخصیت اور کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو عام موٹیویشنل کہانیوں سے بالکل مختلف ہے۔ جی یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جس میں کوئی ہیرو آتا ہے اور بس آسانی سے سب کچھ جیت لیتا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ڈیوڈ گوگنس کی کہانی ہے، ایک ایسی زندگی کی کچی کھری اور اکثر بے رحمانہ حقیقت، ایک ایسے شخص کی جس نے درد، خوف اور حالات کو اپنی پہچان بننے سے انکار کر دیا۔ اور اس کہانی میں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ نہیں کہ اس نے کیا حاصل کیا، بلکہ یہ ہے کہ اس نے خود کو کیسے بدلا۔ صحیح۔ گوگنس کی طاقت کسی قدرتی ٹیلنٹ یا پیدائشی صلاحیت سے نہیں آئی، یہ ایک سوچا سمجھا تکلیف دہ عمل تھا جس کے ذریعے اس نے جان بوجھ کر اپنے ذہن کو ایک ہتھیار کی طرح تراشا۔ بالکل۔ تو آج ہم گوگنس کی زندگی کے ان مراحل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے اسے ایک خوفزدہ، تقریباً 300 پاؤنڈ وزنی اور بے مقصد نوجوان سے دنیا کے سخت ترین ایتھلیٹس اور نیوی سیلز میں سے ایک بنا دیا۔ اور ان کے فلسفوں پر بھی بات ہونی چاہیے۔ جی، جیسے ان کا مشہور احتسابی آئینہ اور وہ 40% کا اصول۔ یہ کسی کی کامیابی کی پوجا نہیں، بلکہ اس کی جدوجہد کے پیچھے چھپے ہوئے اسباق کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ چلے پھر شروع کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گوگنس کی ذہنی مضبوطی کی بنیاد کسی مثبت ماحول میں نہیں رکھی گئی تھی۔ ہاں، یہ تو سب سے حیران کن بات ہے۔ اس کی کہانی کا آغاز کامیابی سے نہیں، بلکہ افراتفری اور تشدد سے ہوتا ہے۔ بچپن میں ایک انتہائی ظالم باپ کا سایہ جو اسے اور اس کی ماں کو جسمانی تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ اس کے ساتھ غربت، اسکول میں نسل پرستی کا سامنا اور اوپر سے سیکھنے کی معذوری۔ اس کا گھر اس کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں تھا، بلکہ ایک میدان جنگ تھا جہاں بچنے کا ایک ہی راستہ تھا: خاموش رہو اور نظر نہ آؤ۔ اور یہ نظر نہ آنے کی عادت، پوشیدہ رہنے کی عادت، اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ وہ اسکول میں بھی پیچھے بیٹھتا، نظریں جھکا کر رکھتا تاکہ کوئی اس پر توجہ نہ دے۔ بالکل، نہ کوئی سوال پوچھے، نہ کوئی تنگ کرے۔ وہ ایک بھوت کی طرح زندگی گزارنا چاہتا تھا تاکہ وہ بس محفوظ رہ سکے۔ یہ ایک سروائیول میکینزم تھا، بچاؤ کی ایک حکمت عملی۔ لیکن یہاں ایک بہت گہری بات ہے۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ ایسا تکلیف دہ بچپن تو انسان کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتا ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا اسی درد نے اسے بعد میں مضبوط بنایا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ گوگنس کے بچپن کا ذکر صدمے کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ جب انسان کو مجبوری میں بغیر کسی انتخاب کے مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں تو لاشعوری طور پر اس کے اندر برداشت کی ایک بنیاد بن جاتی ہے۔ اچھا۔ وہ درد اس وقت اس کا انتخاب نہیں تھا، لیکن اسے برداشت کرنے سے اسے لاشعوری طور پر یہ سچائی ملی کہ اگر دنیا کی بدترین صورتحال اسے بچپن میں ختم نہیں کر سکی تو شاید وہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے جتنا وہ خود کو سمجھتا ہے۔ تو یہ غیر ارادی برداشت بعد میں اس کے ارادی برداشت کی بنیاد بنی؟ بالکل، اس نے یہ سیکھا کہ درد انسان کو مارتا نہیں، صرف تکلیف دیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت طاقتور سوچ ہے، لیکن اس طاقت کو پہچاننے میں اسے کافی وقت لگا۔ جوانی میں تو وہ بالکل ہی کھویا ہوا تھا۔ جی، وہ کیڑے مارنے والی کمپنی میں رات کی شفٹ میں کام کرتا تھا۔ اور وزن تقریباً 300 پاؤنڈ۔ وہ دن میں سوتا، رات کو کام کرتا اور چاکلیٹ ملک شیک اور ڈونٹس پر گزارا کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے مکمل طور پر ہار مان چکا تھا۔ وہ ایک ایسی زندگی گزار رہا تھا جس میں اس نے خود کو قائل کر لیا تھا کہ بس یہی اس کی حقیقت ہے۔ روز اٹھو، ایک ایسی نوکری کرو جس سے نفرت ہے، اور پھر اگلے دن یہی سب دہرانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ایک ایسی دلدل تھی جس سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالکل۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک رات وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا اور اس نے نیوی سیلز کی ٹریننگ پر ایک ڈاکیومنٹری دیکھی۔ اس نے ان آدمیوں کو ہیل ویک کی اذیت سے گزرتے دیکھا، ٹھنڈے پانی میں، کیچڑ میں، بغیر سوئے، اور اس کے اندر کچھ بدل گیا۔ اسے یہ حیرت ہوئی کہ یہ لوگ جان بوجھ کر اس تکلیف کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں۔ جی، اور یہی اس کی زندگی کا اہم موڑ تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لوگ تکلیف سے بھاگ نہیں رہے بلکہ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اور یہیں سے اس کے مشہور احتسابی آئینے یعنی اکاؤنٹیبلٹی مرر کا تصور سامنے آیا۔ یہ کوئی عام خود شناسی نہیں تھی، یہ خود سے بے رحمانہ سچ بولنے کا عمل تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا اور خود سے وہ سب کچھ کہتا جو وہ سننے سے ڈرتا تھا:
تم موٹے ہو، تم سست ہو، تم جھوٹے ہو، تم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو اور کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ یہ تو بہت سخت ہے۔ زیادہ تر لوگ تو پازیٹیو ایفرمیشنز کی بات کرتے ہیں، یہ تو اس کے بالکل الٹ ہے نا؟ اس طرح کی نیگیٹو باتیں انسان کو مزید مایوس نہیں کر دیتی؟ دیکھیں، نفسیاتی طور پر یہ ایک بہت طاقتور عمل ہے اگر اسے صحیح طریقے سے کیا جائے۔ گوگنز کا مقصد خود کو مایوس کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنی موجودہ حقیقت کو بغیر کسی بہانے کے قبول کرنا تھا۔ اچھا۔ جب اس نے اس تلخ سچائی کا سامنا کیا تو اس نے حالات سے طاقت واپس چھین لی۔ اس نے آئینے کے گرد وہ چپکنے والے نوٹس لگائے جن پر چھوٹے ٹھوس اور ناقابل تردید اہداف لکھے ہوتے تھے، جیسے آج 1 میل دوڑو، 10 پاؤنڈ وزن کم کرو۔ تو وہ آئینے میں اس شخص کو دیکھتا تھا جو تھا، اور نوٹس پر اس شخص کی تصویر بناتا تھا جو وہ بننا چاہتا تھا۔ بالکل، یعنی اس نے ایک بڑے مبہم مقصد کو چھوٹے قابل عمل قدموں میں توڑ دیا تھا جنہیں وہ ہر روز فتح کر سکتا تھا۔ اور پھر اسے نیوی سیلز میں شامل ہونے کے لیے وہ تقریباً ناممکن چیلنج ملا۔ 3 مہینے سے بھی کم وقت میں 100 پاؤنڈ سے زیادہ وزن کم کرنا، یہ سننے میں ہی ناممکن لگتا ہے۔ جی، اور اس نے اسے پورا کر دکھایا۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک کاؤنٹ ڈاؤن میں بدل دیا تھا۔ اس کا دن صبح 4:30 بجے شروع ہوتا۔ وہ گھنٹوں ورزش کرتا، سائیکل چلاتا، تیراکی کرتا۔ وہ ہر دن خود کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ تو یہ صرف وزن کم کرنا نہیں تھا، یہ اپنے ذہن کو یہ سکھانا تھا کہ تکلیف صرف ایک احساس ہے، حقیقت نہیں۔ صحیح، اور یہی وہ ذہنی تیاری تھی جس نے اسے آگے آنے والی سب سے بڑی آزمائش کے لیے تیار کیا۔ اور وہ آزمائش تھی نیوی سیلز کی بدنام زمانہ ہیل ویک۔ ہیل ویک، 5.5 دن کی مسلسل اذیت۔ امیدواروں کو جسمانی اور ذہنی طور پر توڑا جاتا ہے۔ مسلسل ٹھنڈے سمندر کے پانی میں رہنا، ریت پر دوڑنا، بھاری کشتیاں اور لکڑیاں اٹھانا، اور اس پورے عرصے میں صرف 4 گھنٹے کی نیند۔ زیادہ تر لوگ اسے مکمل نہیں کر پاتے، اور ڈیوڈ گوگنز اس میں سے ایک بار نہیں بلکہ 3 بار گزرا۔ پہلی 2 کوششوں میں وہ ناکام رہا۔ پہلی بار اسے سٹریس فریکچر ہوا اور دوسری بار نمونیا ہو گیا۔ زیادہ تر لوگ تو وہیں ہمت ہار جاتے۔ کون واپس جانا چاہے گا 2 بار اس اذیت سے گزرنے کے بعد؟ بالکل، لیکن گوگنز کے لیے نامکمل کام ایک ایسا زخم تھا جو کبھی نہیں بھرتا۔ اسے یہ خیال برداشت نہیں تھا کہ وہ زندگی بھر اس پچھتاوے کے ساتھ جیے گا کہ اس نے کوشش چھوڑ دی تھی۔ تیسری بار وہ کامیاب ہوا، لیکن اس تجربے نے اسے صرف ایک نیوی سیل نہیں بنایا، اس نے اسے انسانی برداشت کے بارے میں ایک گہرا سبق سکھایا۔ یہیں سے اس کا مشہور 40% کا اصول 40% رول سامنے آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ گوگنز کے فلسفے کا مرکز ہے۔ اس کے مطابق جب آپ کا دماغ کہتا ہے کہ بس آپ مزید ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، آپ کی ہمت جواب دے گئی ہے، تو حقیقت میں آپ نے اپنی کل صلاحیت کا صرف 40% استعمال کیا ہوتا ہے۔ صرف 40%؟ جی، باقی 60% ایک ذہنی دیوار کے پیچھے بند ہوتا ہے جسے ہم خوف، شک اور تھکاوٹ کی بنیاد پر خود بناتے ہیں۔ گوگنز نے سیکھا کہ اصل جنگ جسم سے نہیں بلکہ اس آواز سے ہے جو آپ کو 40% پر رکنے کو کہتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ اصول خطرناک نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی واقعی اپنی جسمانی حد پر ہو اور اس اصول پر عمل کرے تو خود کو شدید زخمی نہیں کر لے گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ گوگنز اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ بے وقوفی کی دعوت نہیں ہے، یہ اپنے جسم کو سننے اور سمجھنے کے بارے میں ہے۔ اچھا۔ فرق یہ ہے کہ ہمارا دماغ جسم سے بہت پہلے ہار مان لیتا ہے۔ وہ ہمیں خطرے سے بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس لیے وہ تکلیف کے پہلے اشارے پر ہی خطرے کا الارم بجا دیتا ہے۔ گوگنز نے اپنے جسم کو اتنی بار اس حد تک دھکیلا کہ وہ اس الارم اور حقیقی خطرے کے درمیان فرق کرنا سیکھ گیا۔ اس نے یہ اصول بعد میں الٹرا میراتھن دوڑتے ہوئے بھی ثابت کیا، جہاں وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ 100 میل کی دوڑ مکمل کرتا تھا۔ وہ اس 40% کی حد پر پہنچنے کا انتظار کرتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اصل کھیل وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ذہن کو سخت بنانے والی بات تو سمجھ آتی ہے، یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے، لیکن جب آپ کی ہمت بالکل جواب دے جائے اس 40% کی دیوار سے ٹکرانے کے بعد، اس وقت کیا گوگنز کے پاس اس حملے کے لمحے کے لیے بھی کوئی حکمت عملی تھی؟ بالکل، اور یہ اس کے ذہنی اوزاروں میں سے ایک سب سے طاقتور ٹول ہے۔ وہ اسے کوکی جار کہتا ہے۔ کوکی جار؟ جی،
یہ کوئی اصلی جار نہیں، بلکہ اس کی ماضی کی تمام کامیابیوں اور مشکلات پر قابو پانے کی یادوں کا ایک ذہنی ذخیرہ ہے۔ جب بھی وہ ہمت ہارنے لگتا، جب اس کا دماغ چیختا کہ بس کر دو، تو وہ ذہنی طور پر اس کوکی جار میں ہاتھ ڈالتا اور کوئی پرانی جیت نکالتا۔ کیسی جیت؟ مطلب کیا یاد کرتا تھا؟ کچھ بھی۔ وہ یاد کرتا کہ اس نے 100 پاؤنڈ وزن کیسے کم کیا تھا، وہ یاد کرتا کہ وہ پچھلی ہیل ویک میں ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے باوجود کیسے چلتا رہا تھا، وہ یاد کرتا کہ بچپن میں اس نے نسل پرستی کا سامنا کیسے کیا تھا۔ اچھا، تو یہ یادیں اسے ثبوت دیتی تھی کہ وہ پہلے بھی مشکلات سے گزرا ہے۔ جی، کہ وہ قابو پا سکتا ہے۔ اور یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی چال ہے جسے چھوٹی جیتوں کا اصول کہتے ہیں۔ ہمارا دماغ ماضی کے ثبوتوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ گوگنز نے بس اس اصول کو ایک نام دے دیا اور اسے انتہائی حالات میں استعمال کرنا سیکھ لیا۔ ہم سب اپنا کوکی جار بنا سکتے ہیں۔ واہ! تو یہ سب صرف جسمانی برداشت کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ یہ تو پوری ذہنی حکمت عملیوں کا ایک نظام ہے۔ اسی سے جڑا ہوا گوگنز کا ایک اور فلسفہ ہے جو بہت سے لوگوں کو عجیب لگتا ہے۔ ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں، ٹیلنٹ ناٹ ریکوائرڈ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بے رحم محنت، مستقل مزاجی اور تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت قدرتی ٹیلنٹ کو شکست دے سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنی پہلی الٹرا میراتھن میں دوڑ رہا تھا تو اس کے ارد گرد زیادہ باصلاحیت، تجربہ کار اور بہتر جسم والے دوڑنے والے تھے۔ لیکن جب 70 میل کے بعد ان کا ٹیلنٹ تھک جاتا، ان کا جسم جواب دینے لگتا اور ان کا دماغ انہیں رکنے پر مجبور کرتا، تب گوگنز کا اصل کھیل شروع ہوتا تھا۔ وہ اسے ایک بہت دلچسپ نام دیتا ہے، روحوں کو قبضے میں لینا، ٹیکنگ سولز۔ جی، جب وہ دیکھتا کہ کوئی باصلاحیت ایتھلیٹ ہمت ہار رہا ہے تو وہ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ ایک غیر باصلاحیت، بھاری بھرکم آدمی اب بھی چل رہا ہے اور مضبوط نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کی ہمت مزید ٹوٹ جاتی تھی۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ بالکل، اور یہ جنگ وہ ناکامی سے سیکھے گئے اسباق کی بنیاد پر جیتتا تھا۔ اس کا دوسرا فلسفہ ہے ناکامی کی طاقت، دی امپاورمنٹ آف فیلئر۔ ہمارے معاشرے میں ناکامی کو ایک بری چیز سمجھا جاتا ہے نا؟ جی، ایک ایسی چیز جسے چھپانا چاہیے۔ گاگنز کے لیے ناکامی خاتمہ نہیں بلکہ معلومات اور سبق ہے۔ ہیل ویک میں 2 بار ناکام ہونا یا پل اپس کا عالمی ریکارڈ بنانے کی 2 ناکام کوششیں، ان سب نے اسے کامیابی کے لیے تیار کیا۔ ہر ناکامی اسے بتاتی تھی کہ اس کی کمزوری کہاں ہے اور اسے کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناکامی کو ایک استاد کے طور پر استعمال کر کے وہ اس مقام پر پہنچے جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں، یعنی نیوی سیل بننے کے بعد۔ لیکن لگتا ہے ان کے لیے یہ بھی کافی نہیں تھا۔ یہیں سے ان کا غیر معمولی لوگوں میں غیر معمولی بننے کا تصور آتا ہے۔ جی، ان کامن امنگس دی ان کامن، نیوی سیل بننا خود ایک غیر معمولی کامیابی ہے، لیکن گاگنز نے دیکھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد بھی بہت سے لوگ آرام دہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے منزل پا لی ہے۔ اطمینان۔ اور گوگنز کے لیے یہ اطمینان موت کے برابر تھا۔ اس نے خود سے سوال کیا کہ ان بہترین لوگوں میں بھی بہتر کیسے بنا جائے۔ اسی سوچ نے اسے الٹرا میراتھن، آرمی رینجر اسکول اور دوسرے چیلنجز کی طرف دھکیلا۔ یہ تمام نظریات تو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ٹیلنٹ کو مسترد کرتے ہیں تو آپ کو صرف محنت پہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس سخت محنت کے راستے میں ناکامی لازمی ہے۔ اور جب آپ ناکامی کو سیکھنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، تبھی آپ غیر معمولی لوگوں میں غیر معمولی بننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تو مسلسل بہتری کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ بالکل، جس میں آرام اور اطمینان سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ زندگی بھر خود کو بہتر بنانے، اپنی حدود کو تلاش کرنے اور انہیں توڑنے کے عزم کے بارے میں ہے۔ یہ ایک طرز زندگی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اگر میں اس پوری کہانی کا نچوڑ نکالنے کی کوشش کروں تو میرے ذہن میں چند باتیں آتی ہیں۔ درد سے بھاگنے کے بجائے اسے ایندھن بنانا، خود سے بے رحمانہ ایمانداری برتنا، ذہن کو جان بوجھ کر سخت بنانا، اور یہ سمجھنا کہ ہماری حدیں ہماری سوچ سے کہیں آگے ہیں، اور شاید سب سے اہم، ناکامی کو طاقت کے طور پر استعمال کرنا۔ یہ سب اس کے بنیادی اسباق ہیں۔ لیکن گوگنز کی کہانی کا اختتام کسی کامیابی پر نہیں ہوتا، بلکہ ایک سوال پر ہوتا ہے۔ اور وہ سوال ہے، کیا ہوگا اگر؟ واٹ اف؟
یہ ایک بہت طاقتور سوال ہے، لیکن عام طور پر لوگ اسے پچھتاوے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہوتا اگر میں وہ موقع نہ گواتی؟ بالکل، گیگنز اسے مستقبل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ اسے شک کے لمحوں میں آگے بڑھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اچھا۔ جب اس کا جسم کہتا ہے کہ بس کرو، تو وہ خود سے پوچھتا ہے، کیا ہوگا اگر میں ہمت نہ ہاروں؟ کیا ہوگا اگر میں اس درد سے آگے نکل جاؤں اور دیکھوں کہ دوسری طرف کیا ہے؟ یہ سوال امکانات کے وہ دروازے کھولتا ہے جنہیں ہمارا دماغ خوف کی وجہ سے بند کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو آخر میں اس پوری کہانی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم سب کو الٹرا میراتھن دوڑنی چاہیے یا نیوی سیل بننے کی کوشش کرنی چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ پوری کہانی کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ یہ زندگی کے اختتام پر صرف ایک سوال کا جواب دینے کی تیاری کے بارے میں ہے۔ کیا میں نے اپنی پوری صلاحیت استعمال کی؟ گوگنز کا پیغام یہ ہے کہ اصل عالمیہ موت نہیں، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو جانے بغیر، انہیں استعمال کیے بغیر مر جانا ہے۔ اصل جنگ کسی فائنل لائن یا کسی دشمن کے خلاف نہیں، بلکہ اس اندرونی آواز کے خلاف ہے جو ہر روز ہمیں کہتی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ گوگنز ہمارے لیے یہی چیلنج چھوڑ جاتا ہے کہ اس آواز کو خاموش کر کے اپنی حقیقی حدود کو تلاش کیا جائے۔